فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 15 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ روز کی طرح فیض ٹی وی نیٹ ورک سے آپ لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں نازیہ علی آپ سب کی خدمت میں آپ کے سامنے روز کی طرح حاضر ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی، وہیں پر ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کی۔ ہمارے درمیان یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ کس طرح سے ہمارا پاک پروردگار نعمتیں اتارتا ہے، اور ایک اگر ہم بات کریں اعلیٰ مثال کہ جہاں لوگوں کے اندر محبتیں بڑھ جاتی ہیں، عبادتوں کا رجحان تو یقیناً بڑھتا ہے، لیکن وہیں پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آج کا موضوع بھی بتائیں گے۔ آج آپ سب جانتے ہیں ایک خاص دن ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کل جو سوال کیا تھا وہ آپ سب کو بتا دوں۔ کل میں نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے؟ 3 آپشنز آپ کو دیے تھے، 50 ماؤں کے برابر، 60 ماؤں کے برابر یا 70 ماؤں کے برابر۔ اس کا صحیح جواب ہے 70 ماؤں کے برابر، اور صحیح جواب ہمیں دیا ہے فریہ نے کراچی سے۔ فریہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور جو ہم بتا رہے ہیں روز کہ آپ جا سکتی ہیں نادوز سیلون سروسز لے سکتی ہیں، آپ کو آپ کا گفٹ واؤچر یقیناً جلد مل جائے گا۔ اور آج کا سوال بھی میں آپ سب کو بتا دوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام کیا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام کیا تھا؟ 3 آپشنز آپ کو بتا دوں۔ حضرت علی علیہ السلام نمبر 1 آپشن ہے، نمبر 2 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا آپشن جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آپ نے صحیح جواب بتانا ہے، لائیو کال کے ذریعے بھی آپ بتا سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کامنٹس کے ذریعے بھی۔ اور جیسے کہ میں نے آج کا بتایا، آج 15 رمضان المبارک ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اہم ہستیاں جو کہ دنیا میں آئیں، کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں 15 رمضان المبارک کی، آج ایک ایسی ہستی، جب ہم نواسوں کی بات کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ ہم امتی ہیں، امت رسول ہیں، ان کے نواسوں کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسن کی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شبیہ پیغمبر ہیں۔ یقیناً ایک ایسا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جنہیں اگر ہم کہیں کہ نرم مزاج رکھنے والے، صلح کا پیغام دینے والے، اور ہم کس کس مثال کو بات کریں کہ ان کے گھرانے کی بات کریں، ان کی سیرت کی بات کریں، ان کے کردار کی بات کریں، تو یقیناً اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں وہ تمام کردار اور وہ تمام سیرتیں اس پہ تھوڑا بہت بھی عمل کرنے کی کوشش کر لیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی وہ برائیاں بہت دور چھوڑ دیں گے، اور اگر عمل کرتے جائیں گے تو یقیناً جنت کے راستے ہم خود بناتے چلے جائیں گے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں کہ جہاں ہمارے ساتھ روز کوئی نہ کوئی اسلامک اسکالر موجود ہوتا ہے، آج امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سیدہ شیریں زیدی صاحبہ اسلامک اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول و خاص طور پہ منقبت جو آج پیش کریں گے اس میں عبدالباسط رانا سہروردی، آپ اس سے پہلے بھی فیض رمضان میں ان سے ملاقات کر چکے ہیں، ان کی آواز سن چکے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں شیریں آپ؟ بہت مبارک ہو، آج کا دن آپ کو بھی ولادت ہے امام حسن علیہ السلام کی، دونوں مہمانوں کو آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جی چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے دن کا ہی آج بتا دیا کہ اتنی اہم ہستی، جہاں ہم بات کرتے ہیں نواسۂ رسول کی، اور پھر ہم مثال دیتے ہیں، ایک اعلیٰ مثال ہے صلح کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے، جہاں ہم زندگیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی بہت غصہ بھی آ جاتا ہے، ہائپر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں ہستیوں کے ذریعے بھی یہی درس دیتا ہے کہ درگزر کیا جائے۔ وہیں جب ہم امام حسن کی بات کرتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کیونکہ ولادت بھی ہے تو کیوں نہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیدائش سے ہی آغاز کیا جائے، کیا روشنی ڈالیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو
اور تمام عالم اسلام کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں جزاک کہ اللہ خیر۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سبت اکبر جو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے اس دنیا میں آئے ہیں، اس شخصیت کی آج ولادت ہے۔ اور جہاں بات ہوتی ہے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، تو ہم دیکھتے ہیں سارا کا سارا قرآن اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، لیکن ایک خاص آیت آج جو آپ کی ولادت سے ہی مخصوص ہے، سورہ رحمان کہ پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، لیکن درمیان میں ایک برزخ ہے، اور پھر فرمایا یہ دو دریا وہ ہیں جن سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ اور جب اس کی تفسیر کی گئی جی تو لؤلؤ سے مراد سبز موتی ہے بے اور شک، بے مرجان شک۔ سے مراد سرخ موتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبز ماشاء موتی اللہ، کو یہ لال اور تعبیر ہرا، کیا بے گیا شک۔ کسی اور سے نہیں بلکہ نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، اور سرخ موتی کوئی اور نہیں جناب حسین سید الشہداء علیہ السلام کی ذات ہے۔ بے ہم شک، دیکھتے بے ہیں شک۔ خود پورا قرآن آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جس میں تمام اہل بیت کے فضائل بیان کیے، جی اور بہت سی ایسی حدیثیں موجود ہیں رسول کی جو دونوں سے مشترکہ ہیں۔ کون؟ یعنی امام حسن علیہ السلام بھی، امام حسین علیہ بے شک، السلام بے بھی، شک۔ جیسے کہ حضور کا فرمان کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان کہیں اللہ، بے فرمایا شک، بے یہ شک۔ وہ ہیں کہ جو دوش نبوت کے سوار ہیں، اللہ۔ کہیں فرمایا یہ دونوں لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ لیکن جہاں مشترکہ فضائل ہیں وہیں پہ خاص فضائل وہ بھی ہیں کہ جو صرف مخصوص ہیں ذات حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ وہ کون سے فضائل ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لو کان الفضل شخصاً، یعنی اگر سارا کا سارا فضل و کمال اور فضیلتیں ایک شخص میں آ جائے اور مجسم ہو جائے تو کان الحسن، وہ کوئی اور نہیں حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اور اللہ، کہیں آپ نے سبحان یہ اللہ۔ فرمایا لو کان العقل فضلا لو کان العقل رجلا، اگر تمام عقل کہیں ایک جگہ مجسم ہو جائے تو وہ کسی اور کی نہیں بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہیں سے آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو خود علماء مصر نے خاص تبصرہ کیا ہے، فرمایا کان الحسن لہو مناقبا کثیرہ، یعنی حسن کون ہے؟ وہ ہیں جن کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اللہ، فرمایا سبحان اللہ۔ سیدن، ان کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ سید ہیں، بے یہ شک۔ سردار ہیں، یہ بزرگوار ہیں، حلیمن بہت حلیم ہیں، بردبار ہیں۔ فرمایا متینن، قابل متین ہیں اور قابل ستائش ہیں۔ تمام لوگوں میں جو قابل ستائش ہیں، عبادت گزار ہیں، سید و سردار ہیں، وہ حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھیں کیونکہ آج خاص دن ہے آپ کی ولادت کا، اور ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان کا جب مڈ آ گیا ہے، بالکل ایک دم سے رمضان تیزی سے آگے کی بہت طرف تیزی بڑھتے سے ہیں۔ گزر گئے، ہم بالکل ماہ رمضان کے درمیان میں موجود ہیں، تو یہ پروردگار عالم کی خاص عطا بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پروردگار عالم عشرہ مغفرت میں ہمیں جو تحفہ دے رہا ہے سبحان وہ اللہ، کوئی اور نہیں سبحان حسن اللہ۔ مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور بالخصوص رسول اللہ کا آپ کے بارے میں یہ بھی فرمان ہے کہ یا حسن الحسن انت ہدیۃ من رب العالمین، کہ اے حسن سبحان تم اللہ، ہدیہ ہو رب العالمین کا۔ سبحان اللہ، یہ بہت سبحان قابل اللہ، غور بات بہت ہے۔ بڑی بہت اور میں بڑی۔ اگر اس کی بے تفسیر شک۔ کرنا چاہوں بسم اللہ، بسم اللہ، ولادت کے بسم حوالے اللہ۔ سے بھی میں بات کروں گی، لیکن یہ جملہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ ایک مشرک ہے، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اتنے میں ایک مشرک آیا اور آ کر اس نے سوال کیا تم میں محمد کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس انداز سے اس نے بیان کیا کیونکہ مشرک ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ وہ کہتا ہے، مشرک ہے، کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ جانتی ہیں نازیہ کہ اس موقع پر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو تو سل ابنی، میرے بیٹے حسن سے پوچھو. اور روایات بیان کرتی ہیں اس وقت پہلو رسول میں حسن مشتبہ تھے اور آپ کی عمر مبارک 3 یا 4 برس تھی. اتنا چھوٹا بچپن کا عالم، مختصر آپ کا سن ہے. اس موقع پر روایت کہتی ہے وہ شخص ایک مرتبہ آگ بگولا ہو گیا، کہتا ہے کہ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، میں بالکل سیریس ہوں اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تو روایت کہتی ہے اس موقع پر حقیقت اتنی اچھی طرح جیسے یہ جملہ کہا میرے بیٹے حسن سے پوچھو، تو اب اس نے امام حسن کے سامنے سوال رکھنے سے پہلے ابھی یہ سوال کرتا کہ حسن مشتبہ علیہ السلام جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے سائل، اے سوال کرنے والے، سوال بھی تم خود بتاؤ گے یا سوال بھی ہم تمہیں بتا دیں؟ یہ آپ کے علم کا معیار ہے. اور پھر فرمایا ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ راستے میں کس کس مقام پر تم رکے، کہاں کہاں تمہارا اسٹے تھا، کس مقام پر بارش ہو رہی تھی. اور جب سوال رکھے گئے تو روایت کہتی ہے رسول اللہ نے سوال کیا کہ تم نے میرے بیٹے کو علم میں کیسا پایا. اللہ اکبر. جیسے سوال کیا تم نے میرے بیٹے کو علم میں کیسا پایا، تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں بالکل ویسا ہی مطمئن ہوا ہوں جیسا آپ سے کوئی مطمئن ہو کر جائے. یہ بہت قابل غور بات ہے. اور اس موقع پر یہ مشرک کہتا ہے حسن مشتبہ کو دیکھ کر کہ انت ہدیۃ من رب العالمین، کہ یقیناً اے حسن تم رب کا ہدیہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں مشرک تھا اور کلمہ اسلام میں، مذہب حقہ میں داخل ہو گیا. لہٰذا آپ خداوند عالم کا ہدیہ، اور یہی ہدیہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں عطا ہو رہا ہے کہ ان کے حق سے اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں جائے توسل کے ذریعے اہل بیت اطہار کے، تو یقیناً خدا اسے کامیاب کرتا ہے، خدا اسے خالی نہیں لوٹاتا. اور یہ جو میں نے تعبیر استعمال کی، بلکہ میں نے نہیں، خود رسالت مآب کی تعمیر ہے کہ اے حسن انت ابنی، تم میرے بیٹے ہو، انہ منی، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں، ثمرۃ عینی و قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، فرمایا آپ میرا میوہ دل ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ کا قول میرا قول، آپ کا حکم میرا حکم ہے. لہٰذا بہت قابل غور ہے. اور جب آپ کی ولادت کا موقع آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر بھی روایات بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی آپ اس دنیا میں آئے تو جناب اسما کی آغوش میں آپ ہیں. تو اس موقع پر روایت کہتی ہے رسول اللہ نے جب بھی یہی فرمایا کہ ہاتھی یا اسما ہاتھی ابنی، میرے بیٹے کو میری آغوش میں دے دو. یہاں بھی بیٹے کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. اور پھر وہ موقع آتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوال کرتی ہیں کہ اے امیر المومنین اس بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے. تو موقع وہ ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں میں نے کوئی کام حضور اکرم کے بغیر نہیں کیا. اور جیسے ہی حضور اکرم کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ موقع آتا ہے کہ آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ اس فرزند کا نام کیا رکھا جائے. تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی جیسے آپ نے مجھ پر سبقت نہیں کی ویسے ہی میں نے خداوند عالم پر سبقت نہیں کی. ابھی زبان رسالت سے یہ جملہ نکلا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین بعد از تحفہ درود و سلام خدا کا پیغام لے کر آ گئے. اور وہ پیغام یہ تھا کہ اے رسول خدا، خدا فرما رہا ہے کہ اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھنا. اور بات میں اگر گنجائش ہے تو میں ایک اور جملہ کہہ دوں کہ یہ نام بھی پروردگار عالم کے خاص چنے ہوئے نام ہیں، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ کے نام سے مشتق ہیں. اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت کہ جب خدا جناب آدم سے کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو کچھ نام القاء کیے تو وہ کس کے نام تھے؟ کسی اور کے نام نہیں تھے. جناب جبرائیل امین پیغام لے کر آئے اے آدم خدا سے توبہ کرنی ہے تو پنجتن کا واسطہ دیجیے اور کہیے الہی بحق محمد و انت المحمود، الہی بحق علی و انت الاعلی، الہی بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض، الہی بحق حسن و انت المحسن، الہی بحق حسین و انت قدیم الاحسان. یعنی حسن سے ہے جہاں تمام خیر و خوبی آ کر مجسم ہو جائے وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہیں پر آپ سے بھی مزید بات ہوگی. ذکر ہی ایسا ہے دل چاہ رہا ہے کہ بس اس پہ بات کیے جائیں.
لیکن ہمارے ساتھ باسط بھی موجود ہیں. باسط کیا پیش کریں گے؟ بسم اللہ کیجیے. میں ان کا بات امام حسن علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ پاک پیش کروں گا. جی. وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا ایک طرف ہے. آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا ایک طرف ہے. پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے ایک بھرپور صف ہے. 9 اماموں کا شبیر مولا جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. کیونکہ ولادت مولانا امام حسن علیہ السلام ہے تو میں جتنے فضائل پیش کروں اتنے ہی کام سماعت فرمائیں. میں تو پنجتن میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جو حسن کا ذکر سنائے گا وہ حسینی محفل سجائے گا. اسے رحمتوں کا پیام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جو بھی فاطمہ کی دہائی دے تو خدا بھی اس کو بڑائی دے. بڑا اونچا اس کا مقام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جیسے کہ میری بہن فرما رہی تھی، سماعت فرمائیں. بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور آخری شعر امام حسن کا باپ، امام حسن کے بابا کا نام کیسے لے رہے ہیں؟ جو علی علی کرے صدا وہی مشکلوں سے رہے بچا. حالی اسی کا امام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے. میں تو پنجتن کا غلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور مزید بھی اس پہ بات کریں گے. آج دن ہی ایسا ہے کہ دل چاہ رہا ہے نہ آپ کو روکا جائے نہ شیرین صاحبہ جو بھی بیان فرما رہی ہیں، لیکن ناظرین بھی ہمارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، سوالات جو کیے ہوتے ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں اس میں. آج کا جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے اور انعام بھی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور ابھی یعنی 15 رمضان آج ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی پہنچتے رہیں گے. آج کا میرا سوال ہے، ایک بار پھر آپ سب کو بتا دوں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ آپ کو 3 آپشنز دیے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام. 3 آپ کو آپشنز دیے. آپ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کامنٹس کے ذریعے آپ جواب بھی دے سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں. ہمیں آپ سب دیکھتے رہیے فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان، فیض رمضان.